अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, ये मेरी एजुकेशनल वीडियो है और मैं ख़ास तौर पर तलबा, असातिज़ा, सरकारी और गैर सरकारी महकमों में काम करने वाले मैनेजरियल लेवल के जो ऑफिसर्स हैं उनके लिए और प्रोफेशनल रिसर्चर्स के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको बता सकूँ कि एक इफ़ेक्टिव रिपोर्ट और रिसर्च पेपर और टीचिंग केस स्टडी कैसे लिखी जा सकती है। मैं अपना इल्म, अपनी मालूमात, अपना तजर्बा आपके साथ शेयर करूँगा। आप अपनी ज़रूरत यानी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मौका की मुनासबत से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सोशल साइंसेस का एरिया है, प्योर साइंसेस या मैथमेटिक्स का नहीं है, यानी कि 2 + 2 = 4 या H2 + O2 = H2O, ये ऐसा नहीं है। आप कॉन्सेप्ट समझकर अपने लिए इस्तेमाल करें। अगर कोई रिपोर्ट, रिसर्च पेपर या केस स्टडी आपकी ज़रूरियात को आसान तरीके से पूरा करे तो फिर उसकी क्वालिटी पर उंगली नहीं उठाई जा सकती। इस वीडियो में मैं इन तीनों को डिफ़ाइन करने की कोशिश करूँगा, यानी इसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। इन तीनों में क्या फ़र्क है वो समझने की कोशिश करेंगे। बाद में जो आने वाली वीडियोस हैं उनमें हम रिपोर्ट, रिसर्च पेपर और केस स्टडी लिखने के बारे में तफसीलन बातचीत करेंगे ताकि आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इफ़ेक्टिव मटेरियल प्रोड्यूस कर सकें। आपने ये वीडियो का टाइटल देखा होगा। टाइटल में मैंने लिखा है इफ़ेक्टिव रिपोर्ट राइटिंग। यहाँ इफ़ेक्टिव का क्या मतलब है? जो आपकी ज़रूरत यानी रिक्वायरमेंट पर बहुत अच्छे तरीके से पूरी उतरे या आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा करे, उसे हम कहेंगे कि ये इफ़ेक्टिव रिपोर्ट है। पहले हम रिपोर्ट की बात करते हैं। रिपोर्ट एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है जो मुख्तलिफ वजूहात या रिक्वायरमेंट्स के लिए लिखी जाती है। रिपोर्ट किसी भी डिसिप्लिन में लिखी जा सकती है, जैसे कि साइंसेस, सोशल साइंसेस, इंजीनियरिंग, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ वगैरह। रिपोर्ट लिखने की कोई स्पेसिफिक वजह ज़रूर होती है। मसलन मैं आपको एक इंजीनियरिंग के एरिया में एक एग्जांपल देता हूँ कि एक पुल बना, चंद माह के बाद टूट गया, तो स्पेसिफिक वजह ये होगी कि पुल टूटने की वजूहात का तयन किया जा सके कि डिज़ाइन नाक़ुस था, टेक्निकली करेक्ट नहीं था, मटेरियल ठीक इस्तेमाल नहीं हुआ, कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई, या पुल पे जितना बोझ डाला जा सकता था उससे ज़्यादा बोझ डाला गया। ये हमारी फाइंडिंग्स होंगी। ठीक है। फिर अगला क्या है? अगली रिपोर्ट की स्टेज क्या हो सकती है? अपनी ओपिनियन, यानी जो फाइंडिंग्स हैं आपकी, उस पे आप अपनी ओपिनियन देंगे। यानी आपने जब राय देनी है तो जो कुछ मैंने अभी आपको चंद एक फैक्टर्स बताए, उनमें से जो भी एक फैक्टर या कम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स जो हैं वो आइडेंटिफाई आप करते हैं, तो उसके बाद फिर आप अपनी राय देंगे, ओपिनियन देंगे। और ज़ाहिर है कि ओपिनियन ये जो एरिया है उसका माहिर शख्स ही दे सकता है। रिपोर्ट की मज़ीद एक रिक्वायरमेंट हो सकती है कि आप अपनी रिकमेंडेशंस भी दें। रिकमेंडेशन रिपोर्ट की नेचर पे मुनहसर है। रिकमेंडेशन ज़्यादातर फ्यूचरिस्टिक नेचर की होती हैं। मैं एक और आपको एग्जांपल देता हूँ। मसलन कोई एक प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट है, वो चला नहीं। आप ये बैंकिंग के जो है उसकी ज़बान में उसको कहेंगे जी ये सिक प्रोजेक्ट है। आपने सिक प्रोजेक्ट की फाइंडिंग्स बता दें, फिर उन पर अपनी ओपिनियन दें। अब इस प्रोजेक्ट का क्या करना है, ये आपकी होंगी रिकमेंडेशंस।
عام طور پر رپورٹ کے یہی 3 حصے ہوتے ہیں، لیکن اس سے مختلف رپورٹ بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ رپورٹ کی اصل فارم جو ہے وہ TOR یعنی ٹرمز آف ریفرنس پر منحصر ہوگی، کہ جب بھی آپ رپورٹ لکھنے لگے ہیں تو اس کے کچھ جو ہیں وہ TORs ہوں گے، اور جو سارا اس کی فارم ہے یا فارمیٹ ہے وہ TORs پہ منحصر ہوگا۔ یہ میں نے مختصراً آپ کو رپورٹ کے بارے میں بتایا ہے۔ رپورٹ رائٹنگ پر ایکسکلوسیو ویڈیو میں بعد میں انشاءاللہ تفصیل سے بناؤں گا۔ یہاں اس کو اینڈ کرنے سے پہلے اس کی ڈیفینیشن جو میں نے آپ کو بتائی ہے، میں یہ آپ کو بتاؤں کہ رپورٹ جو ہے اس کو ایکڈیمک یا لٹریری ورک جو ہے وہ تسلیم نہیں کیا جاتا۔ اب آتے ہیں ریسرچ پیپر کسے کہتے ہیں یا اس کی کیا ڈیفینیشن ہے، یعنی اس کا کانسیپٹ سمجھتے ہیں۔ آپ نے کسی کو بتانا ہے، ڈیفائن کرنا ہے یا کام کرنا ہے تو ظاہر ہے آپ کو پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ ریسرچ پیپر ہوتا کیا ہے۔ آپ غور فرمائیں، اس میں 2 ورڈز ہیں، ایک ریسرچ اور دوسرا پیپر۔ ریسرچ پیپر کو ڈیفائن کرنے یا سمجھنے کے لیے پھر ضروری ہے کہ ہم پہلے ریسرچ سمجھیں کہ ریسرچ کیا ہے۔ ریسرچ کو ہم یوں ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ سرچ فار نالج، کیونکہ ریسرچ کا منطقی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ نئی معلومات حاصل کرتے ہیں یا نئی معلومات ہمیں ملتی ہیں جن سے ہم اس دنیا میں جس میں ہم رہ رہے ہیں اس کو مزید بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں یا اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ نالج کی تلاش میں جو ٹیکنیکس یا میتھڈز استعمال کرتے ہیں، جس طریقے سے استعمال کرتے ہیں، اسے ہم ریسرچ میتھڈالوجی کہتے ہیں۔ میں آئی ہوپ کہ بالکل میں نے یہ آپ کو کلیئر کر دیا کہ ریسرچ کیا ہے، اور پھر جو ہم ٹیکنیکس اور میتھڈز استعمال کریں گے یہ ریسرچ میتھڈالوجی ہوگی۔ کیوں کہ سرچ فار نالج میں میتھڈز اور ٹیکنیکس اور پھر یہ استعمال کیسے کیے جاتے ہیں یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ یہ بعد میں جب ہم ریسرچ پیپر کی بات کریں گے تو پھر میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ اب ریسرچ پیپر کو سمجھنے کی کوشش کرنے ہے۔ یہ میں نے آپ کو صرف بتایا تھا ریسرچ کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اب ہم ریسرچ پیپر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ریسرچ پیپر کی ہمیشہ کوئی تھیم ہوتی ہے، یہ ویری امپورٹنٹ۔ یہ جب آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ میں ریسرچ پیپر لکھنے لگا ہوں تو اس کی تھیم کیا ہے، تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے 80% پیپر جو ہے وہ لکھ لیا یا آپ اس کو سمجھ گئے۔ اب تھیم کیا ہے؟ یہ ایک پیپر کی سینٹرل ڈسکشن ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ڈسکشن کسی آئیڈیا، کسی ایشو یا کسی پرابلم کے بارے میں ہو سکتی ہے، اور اکثر اوقات یہ جو سینٹرل تھیم ہے، یہ سینٹرل ڈسکشن ہے، اس کی سب تھیمز ہوتی ہیں۔ یعنی ایک مین تھیم ہے جس کو ہم سینٹرل ڈسکشن کہتے ہیں، اور پھر سب تھیمز جو ہیں وہ آپ کی سینٹرل تھیم کو سپورٹ کرتی ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک میں بہت ہی سمپل اگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ کسی ریسرچ پیپر کی تھیم یہ ہو سکتی ہے کہ اسٹریٹجک لیڈرشپ کا آرگنائزیشنل پرفارمنس پر کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے۔ یعنی ایک اچھی اسٹریٹجک لیڈرشپ کا آرگنائزیشن کی جو پرفارمنس ہے اس پر کیا اثر ہو سکتا ہے، کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے۔ اس کے ریلیٹڈ سب تھیمز جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں ہیومن بیہیویئر، پروفیشنل نالج اینڈ سکلز، پھر ویژنری لیڈرشپ ہو سکتا ہے، پھر آرگنائزیشن کا کلچر ہو سکتا ہے۔ یہ اس کی سب تھیمز ہو سکتی ہیں جو کہ آپ کی مین تھیم کو یہ سپورٹ کرے گی۔ رپورٹ اور ریسرچ پیپر میں فرق جو ہے وہ کیا ہے کہ ریسرچ پیپر میں ڈیٹا، انفارمیشن یا اویلیبل جو نالج ہے، یعنی پہلے سے جو نالج
اویلیبل ہے، جیسے کہ لوگوں نے اسی اگر سبجیکٹ پہ کام کیا ہوا ہے تو اس کا آپ انالیسس کرتے ہیں، پھر اس کی انٹرپریشن کر کے نئی جہت جو ہے اس کا کوئی نیا اسپیکٹ جو ہے، کوئی نئی ڈائمنشن جو ہے وہ آپ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. تو پہلے سے موجود نالج کے ساتھ پھر اس کو کمپیئر کرتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ نئی چیز ہے اور اس پرابلم کا یہ نیا حل ہے، یا اس نئے ایشو کو اس طریقے سے ایڈریس کیا جا سکتا ہے، یا اس چیز کو اچیو کرنے کے لیے یہ میتھڈز جو ہیں یہ استعمال کیے جا سکتے ہیں. تو یہ ہوگا ریسرچ پیپر. اس میں آپ نے دیکھا کہ بہت ہی وائڈ ہے یہ، اس میں تھنکنگ پروسیس آپ کا انوالو ہے، اس میں ڈیٹا انالیسز ہے، انفارمیشن کلیکشن ہے، نالج ہے، اس کی انٹرپریٹیشن ہے، اس کا انالیسز ہے. تو یہ ایک لٹریری ورک جو ہے اس کو آپ کہیں گے. یہ ڈیفینیشن تھی ریسرچ پیپر کی. تیسرا ہم آتے ہیں کیس اسٹڈی کی طرف. چارلز آئی گریگ یہ ایک آتھر ہے، مینجمنٹ کی اس نے کتابیں لکھی ہیں. 1954 میں اس نے یہ کیس اسٹڈی کو کچھ اس طریقے سے ڈیفائن کیا کہ کیس اسٹڈی بزنس ایشو کا ایک کمپلیٹ ریکارڈ ہے جو کہ حقیقت پر مبنی ہو، یعنی ریئل لائف سے اس کا تعلق ہو، یعنی اصل میں یہ ہو، یہ یعنی کہنا چاہیے امیجنری نہ ہو، جس میں انوائرمنٹ میں ایشوز، جس انوائرمنٹ میں یہ جو کیس اسٹڈی ہوئی ہے اس کو انوائرمنٹ کو بھی دیکھیں. پھر ایگزیکٹو جو کہ جنہوں نے کہ ڈیسیژن لیے ہیں انہوں نے کن رولز اینڈ ریگولیشنز کو سامنے رکھ کے ڈیسیژن لیے ہیں، اور اس میں موجود لوگ جو ہیں اگر ان کے کوئی تعصبات ہیں تو ان کو بھی آپ سامنے رکھیں. دراصل کیس اسٹڈی طلباء اور ایگزیکٹوز کو ڈیسیژن میکنگ سکھانے کے لیے ایک بہترین ٹریننگ یا ٹیچنگ میتھڈ ہے. ایک اچھی ٹیچنگ کیس اسٹڈی جو ہے اس کی کیا ڈیفینیشن ہو سکتی ہے؟ یہ میں نے ابھی جو گریگ کی آپ کو بتائی ہے یہ صرف ایک سمپل ڈیفینیشن ہے کیس اسٹڈی کی، لیکن اب میں بات کر رہا ہوں کہ ٹیچنگ کیس اسٹڈی، کہ اگر آپ نے اپنے ایگزیکٹوز کو یا اسٹوڈنٹس کو آپ نے ڈیسیژن میکنگ سکھانی ہے. یہ ابھی میں اس کی صرف اس کو ڈیفائن کر رہا ہوں، بعد میں جب ہم اس کو لکھنے پہ آئیں گے تو پھر ہم بہت اس کی ایگزامپلز دیں گے، میڈیکل کی فیلڈ میں بھی دیں گے، مینجمنٹ کی فیلڈ میں بھی دیں گے، پالیٹکس میں بھی دیں گے، انٹرنیشنل ریلیشنز میں بھی دیں گے. یہ جو ہمارے اس وقت جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے ان کو کیسے ڈیسیژن میکنگ کرنی چاہیے. تو یہ ساری ایک قسم کی کیس اسٹڈیز ہیں، لائیو کیس اسٹڈیز جو ہے. تو ایک ٹیچنگ کیس اسٹڈی جو ہے بہترین کیا ہو سکتی ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. ناظرین یہ جو ڈیفینیشن ہے یہ میری اپنی ڈیفینیشن ہے، یہ ایک جرنل میں چھپ چکی ہے. میں اس کو پوری اسکرین پہ دکھاتا ہوں اور آپ اس کو ذرا ملاحظہ فرمائیے. Case study is a factual story described chronologically. Chronologically کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے وہ انفولڈ ہو رہی ہے، جس طریقے سے کہ وہ چل رہی ہے. Drawn from real life situation in which facts, opinions and decisions are in conflict. یعنی جب کانفلکٹ میں ہوں گے جو کہ سارے کوئی اوپینین ہے یا کسی نے ڈیسیژن لیا ہے تو پھر ہی ایک آپ کو سوچنے کا زیادہ سے زیادہ اس پہ موقع ملے گا. اگر کوئی فلیٹ ہو بالکل کہ ہر کوئی ایگری کر رہا ہے اور رولز کے مطابق ہے تو پھر اس میں کیا ہوگا کہ آپ کا تھنکنگ پروسیس جو ہے وہ سامنے نہیں آئے گا، یعنی وہ زیادہ بہتر طریقے سے ایکٹیویٹ نہیں ہوگا. اور ڈیسیژن میکنگ جو آپ کو سکھائی جا رہی ہے اس میں تو پھر سمپل ڈیسیژن میکنگ ہوگی. تو اس لیے یہ ہے کہ اگر فیکٹس، اوپینینز اور ڈیسیژنز جو ہیں ان کانفلکٹ ہوں تو وہ بہترین کیس اسٹڈی ہوگی. پھر سم اکاؤنٹ از گیون آف فیکٹرز سچ ایز پرسنل، لیگل، پولیٹیکل، social or economic which affected the decision making, and events of case provoke reader
to think, analyze and evaluate decision and actions. यानी कि इस तरीके से सारा कुछ इन कॉन्फ्लिक्ट है कि जो केस स्टडी को पढ़ रहा है उसके जहन में सवालात आ रहे हैं, वो उसको प्रोवोक कर रहे हैं वो सवालात कि ये डिसीजन नहीं, ये डिसीजन हो सकता था, ये रूल नहीं, ये इसने कैसे लगा दिया, ये जो है ना, ये चूँकि इन्वायरमेंट ऐसी थी तो ये इसके साथ इसका कोई बायस हो सकता है. तो ये है एक टीचिंग केस स्टडी की डेफिनेशन. तो नाजरीन, आज की इस वीडियो में मैंने रिपोर्ट, रिसर्च पेपर और केस स्टडी को डिफाइन किया है. अगली वीडियो में हम रिपोर्ट लिखने के बारे में आपसे तफसील से बात करेंगे और आज मैं इस वीडियो को इसी पे ख़त्म करता हूँ. अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन तीनों चीज़ों को के बारे में जानने के कि रिपोर्ट क्या होती है, रिसर्च पेपर क्या होता है, केस स्टडी क्या होती है, तो आप इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को भी दबा दें और लाइक को टिक ज़रूर करें ताकि ये जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊं तो उसकी इंटीमेशन आपको फ़ौरन मिल जाए. और अगर आपके कोई दोस्त जो हैं उनका इस शोबे से ताल्लुक़ है तो आप उनको भी ज़रूर फॉरवर्ड कर दें ताकि उनके भी काम आ सके. खालिद इकबाल की तरफ से आपके लिए बहुत दुआएं.